ابے وہ دیکھ وہ آ رہی ہے۔ ہادی نے ان دونوں کو سامنے کی طرف توجہ دلائی۔ زاویار نے بے ساختہ سامنے کی طرف دیکھا جہاں وہ دشمن جاں بلیک کلر کی گھٹنوں تک فراق پہنے ہوئے بالکل موبائل میں گڑک چلتی ہوئی آ رہی تھی، اور اس کے ساتھ نین اور مریم بھی تھی، اور وہ جو بالکل موبائل کی طرف متوجہ تھی، سامنے پلڑ کو دیکھ نہیں سکی اور سر جا کر پلڑ میں لگا اور وہ بیچاری کرخ کر رہ گئی۔ بازل اور ہادی بھاگتے ہوئے اس کے قریب پہنچے۔ بازل نے تھوڑا بگڑتے ہوئے کہا، کیا کر رہی ہے؟ اپنی ماں میں کتنا گرک چل رہی ہے کہ سامنے پلڑ بھی نہیں دکھا۔ بازل ہادی نے پھونک مارتے ہوئے کہا۔ زاویار بھی وہاں پہنچ گیا۔ کیا کیوں چپ کر اپنی ماں میں گرک ہو کر چلے گی تو یہی ہوگا، اور دیکھ ذرا کتنا ریڈ ہو گیا ہے۔ ارے ٹھیک ہوں میں۔ انا نے ان دونوں کو ہی آپس میں لڑتے دیکھا تو بات ختم کرنے کی غرض سے بولی، ہادی تو ویسے بھی اس کے لیے پاگل رہتا تھا، ہلکی سی چھینک پر اس کو ڈاکٹر کے لے کر بھاگتا تھا، اور یہاں تو ماتھا بہت ریڈ ہو رہا تھا۔ آنا درد ہو رہا ہے، ڈاکٹر کے چلتے ہیں۔ ارے نہیں بھئی، ہادی بالکل ٹھیک ہے۔ بازل نے بھی غور سے دیکھا تو واقعی بہت ریڈ ہو رہا تھا۔ آنا ہادی ٹھیک بول رہا ہے، چلتے ہیں۔ ارے نہیں بھئی، شاپنگ پر چلو۔ یہ تینوں ایسے ہی تھے، ان تینوں میں سے کسی کو بھی کچھ ہو آگے پیچھے والوں کو بالکل فراموش کر دیتے تھے۔ ابھی بھی یہی ہو رہا تھا، زاویار مریم اور نین کو بالکل فراموش کیا ہوا تھا۔ چلو شاپنگ پر چلے، آنا آگے بڑھ کر بولی تو زاویار نے نین کو مخاطب کیا، نین تمہاری ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوئی شاپنگ؟ نہیں لالا، ہو گئی ہے، بس تھوڑی رہتی ہے۔ انا نے نین کو بالکل سر جھکائے جواب دیتے دیکھا تو فوراً بولی، ارے یہ نہیں آ رہی تھی، میں زبردستی لائی ہوں بھائی۔ زاویار کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا بھائی کا ورڈ سن کر۔ اچھا چلو، جل کر کہا۔ اب یہ لوگ گاڑی میں بیٹھ کر مال کی طرف روانہ ہو گئے تھے، تینوں لڑکیاں پیچھے اور ہادی آگے تھا، جبکہ بازل آنا کے پیچھے والی سیٹ پر تھا۔ بازل نے آنا کا کندھا ہلا کر اپنی طرف متوجہ کیا۔ آنا، تو مجھے یہ بتا، تو موبائل میں کیا دیکھ رہی تھی جو تجھے کھمبا نہیں دکھا؟ بازل، وہ پلڑ تھا۔ زاویار نے اس کی بات کی تصحیح کرنا اپنا فرض سمجھا۔ ہاں وہی زاویار بھائی، ارے جا بھی، کچھ نہیں دیکھ رہی تھی، ایک ہی بات پوچھ رہا ہے، مالز چیک کر رہی تھی۔ اچھا کون سا ہے؟ اور پھر زاویار کو مخاطب کیا، زاویار بھائی ہم کون سے مال جا رہے ہیں پتہ نہیں؟ اس نے کافی چل کر یہ بات بولی، وہ تو بھائی لفظ پر ہی چڑھ گیا تھا۔ نین اور ہادی اور بازل نے بڑی حیرت سے دیکھا، یہ اتنا کیوں چڑھ رہا ہے؟ ارے بھائی اگر تمہیں نہیں پتا ہوگا تو کیسے پتا ہوگا؟ اچھا چلو چھوڑو، لکی ون کی طرف موڑ لو بھائی۔ اس نے ایک دم بریک لگایا، میں تمہارا ڈرائیور نہیں ہوں۔ تو ڈرائیور نہیں ہو تو کیا ہوا؟ گاڑی تم ہی تو ڈرائیو کر رہے ہو، فضول میں لڑ رہے ہو۔ انا نے لاپرواہی سے کہا تو اس کے انداز پر ہی اش کر اٹھا۔ ہادی نے جب بات بگڑتی دیکھی تو بات ختم کرنے کی کوشش کی، جس میں وہ کافی حد تک ختم بھی کر دیا۔ ارے انا خاموش ہو جاؤ بھائی، آپ لکی ون کی طرف گاڑی لے لے۔ اچھا۔ ارشمان کی گاڑی پورچ میں آ کر رکی اور وہ لمبے لمبے ڈھگ بھرتے ہوئے زنان خانے میں پہنچا اور مریم کو آواز لگائی۔ مریم ہوتی تو آتی نا، وہ لالا مریم بھابھی آنا کے اور نین اور زاویار لالا کے ساتھ شاپنگ پر گئی ہے۔ کیا؟ کس کی اجازت سے گئی ہے؟ وہ مورے کہاں ہے؟ زائشہ، وہ لالا مورے کچن میں ہے۔ مورے مورے، وہ ایک دم دھاڑا۔ زائشہ ایک دم ڈر کے پیچھے ہوئی، اتنے میں نصرت خانم حاضر ہوئی۔ میرے بچہ کیسا ہے؟ جیسے اس کے گلے لگنے لگی، ایک دم پیچھے ہوا۔ مورے، مریم کس کی اجازت سے گئی ہے؟ ارے وہ انا کے ساتھ چلے گئی ہے۔ کون انا؟ ارے تمہارے زمان چاچو کی بیٹی ہے، لندن والی لڑکی، اس کے ساتھ بھیج دیا۔ کچھ زیادہ ہی پرپرزے نکل گئے ہیں مریم خانم کے۔ شوہر 4 دن کیا گھر سے باہر تھا، وہ آوارہ گردیاں کرتی پھرے گی۔ وہ اس قدر غصے میں آ گیا تھا جس کی کوئی لمٹ نہیں تھی۔ نصرت بیگم نے اس کو رام کرنے کی کوشش کی، اور دور کھڑی زنیرہ تو اندر ہی اندر خوش ہو رہی تھی۔
کہ جب میں نے ان سب کو منع کیا تھا تو وہ دونوں کیوں گئی؟ اب آئے گا مزہ۔ ابھی تھوڑی دیر میں آ رہے ہوں گے بیٹا۔ وہ انا بہت تہذیب اور تمیز والی بچی ہے۔ وہ باہر میں گئی۔ وہ اب نے کیسے جانے دیا اسے؟ میں نے اسے اس دن بھی منع کیا تھا اور میری مار بھی بھول گئی۔ آنے دو اسے گھر آج، اس کو میرے قہر سے کوئی نہیں بچا سکتا، بول کر لمبے لمبے ڈگ بھرتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ یہ لوگ مال میں انٹر ہوئے، سب ادھر ادھر دکانوں میں گھس گئے۔ نین اور مریم ایک شاپ میں چلے گئی، باسل اور ہادی ایک شاپ میں چلے گئے۔ اب انا کے ساتھ زاویار بچا تھا۔ اس شاپ میں چلتے ہیں، انا نے بہت اشتیاق سے کہا۔ اسے ویسٹرن ڈریس بہت پسند تھی، لیکن وہ کیری نہیں کر پاتی تھی، اور نہ ہی لندن میں ایسے ویسٹرن ڈریسز ہوتے تھے۔ ہاں چلو، ایک سوٹ پر اس کی نظر پڑی۔ زاویار یہ دیکھے کتنا پیارا ہے، انا نے اس فراق کو پکڑتے ہوئے کہا۔ زاویار جا اچھی طرح اسی کی طرف مخاطب تھا۔ اس کو بھی پہلی نظر میں وہ فراق بہت پسند آئی۔ پیچھے سے ایک نسوانی آواز پر دونوں ایک ساتھ مڑے۔ مگر ہم لوگ یہ لے چکے ہیں، پیچھے سے ایک لڑکی بولی۔ تو بھی پیمنٹ کر دی ہے آپ نے؟ انا نے آئی برو اچکا کر استغفار کیا۔ وہ لڑکی اگر آرام سے کہتی تو انا خود ہی پیچھے ہٹ جاتی، وہ تو سیدھا سیدھا بدتمیزی پر اتر آئی تھی۔ جی کر دی ہے۔ اب ایک لڑکا بھی بولا۔ تو میں کیا کروں؟ بھئی زاویار، یہ مجھے چاہیے۔ وہ لڑکا بہت غور سے انا کو دیکھ رہا تھا۔ وہ لگ ہی اتنی پیاری رہی تھی، اور یہی چیز زاویار سے برداشت نہیں ہوئی، اور گھما کر ایک مکہ اس لڑکے کے جڑا۔ کیا دیکھ رہا ہے گالی؟ زاویار چھوڑیں پلیز، سب دیکھ رہے ہیں۔ ہاں کیسے دیکھ رہا تھا بھئی؟ در پہ مکے برسائے اور پھر دکان والے نے ہی انہیں الگ کیا۔ میں نہیں چھوڑے گا اسے۔ دکان والے، اس کتے کو دکھنے کی ہمت کیسے ہوئی یار؟ بس کر دو زاویار، کیا ہو گیا ہے؟ ان لوگوں کو باہر نکالا۔ وہ بھی صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ یہ سب کیا تھا، آپ بتانا پسند کریں گے مسٹر زاویار؟ اس کی ہمت کیسے ہوئی تمہیں اپنی گندی آنکھوں سے دیکھنے کی؟ یار ریلیکس ہو جاؤ، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ انا نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ لیے رکھ کر اسے ریلیکس کرنے کی کوشش کی۔ بس کر دو، اتنی بڑی کوئی بات نہیں تھی جتنا تم ریئیکٹ کر گئے تھے۔ زاویار نے اس کو غصے سے گھورا۔ تمہارے لیے اتنی بڑی بات نہ ہو، لیکن میرے لیے ہے۔ کوئی تمہیں ایسے دیکھے، میں برداشت نہیں کر سکتا۔ انا نے اس کو بہت حیرت سے دیکھا۔ کیسی باتیں کر رہے ہو زاویار؟ سب ٹھیک ہے؟ ویسے ان سب کو چھوڑو، میں یاد ہوں تمہیں۔ زاویار نے جذباتی ہوتے ہوئے دل کی بات زبان سے ادا کر دی تھی، اس لیے بات ہی گما دی۔ اور ویسے تم نے کبھی مجھے یاد کیا؟ انا نے پوچھا۔ ہاں کیا تھا ایک دو دفعہ۔ او اچھا، تو کال کر لیتے۔ میرے پاس نمبر نہیں ہے۔ اچھا، تو ڈیڈ سے لے لیتے۔ فوراً آئیڈیا ریڈی تھا۔ ہمارے یہاں اچھا نہیں سمجھتے۔ زاویار نے بہت بھونڈا سا بہانہ بنایا۔ اس نے بہت بار کوشش کی تھی، کبھی ہمت نہیں کی تھی۔ ارے کیوں بھئی؟ اور ابھی کسی نے ہمیں اتنے قریب بیٹھے ہوئے دیکھ لیا نا، تو گئے کام سے۔ وہ دونوں بہت پاس تھے۔ زاویار نے اس کو موضوع سے ہٹانے کے لیے اپنی اور اس کی کولو سینس کی طرف متوجہ کیا۔ دیکھ لیا تو دیکھ لیا، میں کیا کسی سے ڈرتی ہوں؟ چلو چلتے ہیں۔ مگر ایک بات کہوں، تمہاری وجہ سے مجھے یہ ڈریس مل گیا۔ یہ بول کر انا نے کہکا لگایا۔ ان لوگوں کی واپسی رات میں ہوئی تھی۔ مریم بھی ریلیکس تھی، کیونکہ 4 دن سے ارشمان بھی نہیں آیا تھا۔ وہ میں سمجھی کہ آج بھی نہیں آئے گا، مگر اس معصوم کو کیا پتا تھا وہ وحشی درندہ گھر پر ہی موجود تھا۔ مریم جب کمرے میں داخل ہوئی، ارشمان غصے میں صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ فوراً کھڑا ہوا۔ خانم، شوہر کچھ دن گھر نہیں آیا تو دوسرا یار پھنسا لیا۔ مریم تو ارشمان کو کمرے میں موجود دیکھ کر ہی پوری کانپ گئی تھی۔ کس کی اجازت سے گھر کی دہلیز سے قدم باہر نکالا؟ بولتے ہی ایک کھینچ کر تھپڑ رسید کیا۔ مریم تیورا کر زمین دوز ہوئی اور پھر بھی در پہ تھپڑ رسید کیے۔ بولو کس کی اجازت سے گئی؟ اب وہ اس کے سامنے 2 زانوں بیٹھا
کھانا میرے 4 دن کی غیر حاضری نے تو تمہیں نکھار دیا، واہ بھائی، مگر دیکھو میں آ گیا اور ایک اور تھپڑ رسید کیا۔ اب اس کے بال ہاتھ میں لیے اور کس کے ساتھ؟ انا زمان چاچو کی وہ فراگن کے ساتھ گئی تھی۔ سائیں آپ کو موڑے کا واسطہ، رحم کر دو، خدا کے لیے، اسے پتہ نہیں کیسے رحم آ گیا۔ اٹھو اور میرے پاؤں دباؤ جی۔ سائیں اپنے آنسو صاف پونچھ کر اٹھی۔ انا جب شاپنگ سے آئی تو اس کا ایک بیگ مریم کے پاس رہ گیا تھا۔ وہ لینے کے لیے وہ اس کے کمرے کی طرف گئی تو اس نے ارشمان کے لاسٹ ورڈ سنے تھے کہ کیسے وہ اس فرنگن کے ساتھ شاپنگ پر کیسے گئی، اور مریم کے آخری الفاظ، سائیں آپ کو موڑے کا واسطہ ہے، رحم کرو۔ انا اندر جانا چاہتی تھی لیکن اس نے خود مریم سے صبح اس ٹاپک پر بات کرنے کا سوچا اور واپس پلٹ گئی اپنے کمرے میں، لیکن اب اس کا دل بہت بوجھل ہو رہا تھا۔ اس کو اپنی مما بہت یاد آ رہی تھی۔ زمان صاحب بھی کبھی کبھی ان پر ہاتھ اٹھاتے تھے تو انا بازی ہادی ایک کمرے میں چھپ جاتے تھے۔ انا اپنے کمرے سے نکل گئی اور حویلی دیکھ رہی تھی اور چلتے چلتے وہاں پہنچ گئی جو اس کا فیورٹ پلیس تھا، جہاں یہ اور اس کے داجی بچپن میں ڈھیر ساری باتیں کرتے تھے، جہاں یہ سوتی تھی، کھاتی تھی، لیکن اب کتنی دوری تھی۔ انا نے آج ہمت کر کے کمرے کا دروازہ نوک کر ہی دیا۔ کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ انا نے تھوڑا جھجکتے ہوئے سوال کیا۔ یہ داجی کا مخصوص کمرہ تھا، یہاں کسی کو اجازت نہیں تھی سوائے زاویار کے۔ تم اس وقت یہاں؟ داجی نے تھوڑا حیران ہوتے ہوئے پوچھا تھا، کیونکہ رات کے 11 بج رہے تھے۔ اندر آ جاؤ میں داجی، انا نے بہت عاجزی سے پوچھا۔ ہاں، وہ کوئی کام تھا؟ انہوں نے اپنا لہجہ کڑک رکھا، جیسے سب گھر کی عورتوں سے بات کرتے ہوئے ہوتا تھا۔ نہیں، کام تو کوئی نہیں ہے، بس آج آپ سے خوب ساری باتیں کرنی ہیں۔ انا ان کے قدموں میں بیٹھ کر بولی۔ داجی کو وہی لمحہ یاد آیا، ایک بار اس کو زمان صاحب نے بہت ڈانٹا تھا تو وہ ان کے قدموں میں بیٹھ کر ایسے ہی بولی تھی۔ انہوں نے فوراً اپنا ذہن جھٹکا اور انا کی طرف توجہ سے سننے لگے۔ پتہ ہے داجی، جب میں یہاں بچپن میں آئی تھی، جب مما کا انتقال ہوا تھا، اب اس کی آنکھوں میں نمی تھی، لہجہ بھیگا ہوا تھا۔ یاد ہے آپ کو؟ میں صرف 4 سال کی تھی۔ آپ کو یاد ہے کہ نہیں؟ مگر مجھے یاد ہے، میں آپ کے پاس ہوتی تھی اور آپ بھی مجھے سلا لیتے تھے۔ آپ اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے تھے، مجھے کہانیاں سناتے تھے۔ پتہ ہے میں لندن جا کر اتنا روتی تھی، مجھے نیند نہیں آتی تھی، میں راتوں کو اٹھ اٹھ کر روتی تھی۔ مجھے داجی چاہیے۔ اس وقت میرے پاس بابا نہیں ہوتے تھے۔ زونی داجی کو ان کی رات کی چائے دینے آ رہی تھی۔ اندر سے انا کی آواز سن کر باہر ہی رک گئی۔ اس وقت میرے پاس ہادی ہوتا تھا، بازل ہوتا تھا، وہ دونوں مجھے بڑوں کی طرح بہلاتے تھے، مگر پتہ ہے میں پھر بھی چپ نہیں ہوتی تھی۔ میرا بس ایک ہی راگ ہوتا تھا کہ مجھے داجی کے پاس جانا ہے، اور کہہ کر ہلکا سا قہقہ لگایا۔ آپ کو پتہ ہے میں، بازی، ہادی، ہم تینوں ہر عید پر ڈیڈ کا ویٹ کرتے تھے، لیکن وہ کبھی بھی نہیں آتے تھے۔ میں اتنا روتی تھی داجی، مگر ڈیڈ نہیں آتے تھے۔ انا اب ہچکی سے رو رہی تھی اور باہر زونی ایک دم ساخت تھی۔ داجی میں تو روتی تھی نا، تو مجھے ہادی اور بازل چپ کرواتے تھے، لیکن داجی مجھے وہ رات یاد ہے جب ڈیڈ عید پر انہوں نے ہمیں ایک کال بھی نہیں کی تھی۔ اس دن میرے ساتھ بازل بھی رویا تھا۔ داجی اور ہادی ہم دونوں کو ایک بڑے باپ کی طرح چپ کروا رہا تھا۔ جب وہ مجھے اور بازل کو چپ کروا کر سلا کر اپنے روم میں چلا گیا تھا، میری آنکھ آدھی رات کو کھلی تھی۔ وہ لاؤنج میں بیٹھا ہوا تھا، صوفے کے پیچھے مما کی تصویر کو سینے سے لگائے رو رہا تھا۔ داجی ہم تینوں بہت رشتوں کے ترسے ہوئے ہیں، ہمارے پاس کوئی نہیں ہوتا تھا داجی جب ہم بیمار ہوتے تھے۔ ڈیڈ بھی نہیں ہوتے تھے، مما تو تھی ہی نہیں، ڈیڈ بھی نہیں ہوتے تھے۔ انا کے آنسو لڑکیوں کی صورت میں آنکھوں سے جاری تھے اور وجاہت خان دم سادہ انا کی باتیں سن رہے تھے۔ تو پھر ہم خود ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے،
خاص کر یہ دونوں اس لیے یہ دونوں میرے لیے اتنے حساس ہیں۔ ہم جب پاکستان آ رہے تھے نا تو میں ہادی بازل اتنے ایکسائٹیڈ تھے کہ ہم سب سے ملیں گے، اپنی فیملی سے، رخسانہ آنٹی، ارحم، زونی، مگر نہ ارحم بھائی نے ہمیں ایکسیپٹ کیا نہ زونی نے۔ باہر کھڑی اس کی ہچکی نکلی۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، میں سمجھی تھی آپ مجھے گلے لگائیں گے، میرے ساتھ کھانا کھائیں گے جیسے بچپن میں کرتے تھے، آپ کو یاد ہے؟ میں آپ کے بغیر کھانا بھی نہیں کھاتی تھی، مگر آج داجی یہاں لڑکا اور لڑکی میں فرق کر کے سب الگ الگ کھانا کھاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے زونی اور ارحم کو کیا لگتا ہے؟ ہم نے ان سے ان کے بابا چھین لیے، مگر داجی ہمارے پاس تو ڈیڈ تھے ہی نہیں، وہ تو ہمیشہ پاکستان میں ہوتے تھے، جب وہ لندن آتے تھے تو ہمیں دیکھتے تک نہیں تھے۔ بس ورک آؤٹ پر ہی ان سب پر ان کا فوکس ہوتا تھا، انہیں ہم نہیں چاہیے تھے۔ وہ کبھی یہ نہیں پوچھتے تھے کہ تم تینوں کیسے ہو، کھانا کھایا، کبھی نہیں پوچھتے تھے ڈیڈ صرف وہاں بزنس کو دیکھتے تھے، ہمیں نہیں دیکھتے تھے۔ انہیں کبھی نہیں چاہیے تھے۔ پتہ ہے وہ غلطی سے کبھی آپ کی بات کرتے تھے نا تو میں سانس روک کر صرف ان کی باتیں سنتی تھی۔ داجی آئی مس یو، پلیز مجھے میرے بچپن والے داجی چاہیے، پلیز۔ اس مردان خانے اور زنان خانے کی دیوار ہٹا کر ایک ساتھ کھانا کھاتے ہیں، پلیز داجی، پلیز داجی۔ یہ بول کر ان کی گود میں سر رکھانا سسک اٹھی۔ داجی کو بچپن میں انا سے بہت لگاؤ تھا، مگر پھر انہوں نے ان سب کو یہاں سے بھیج دیا تھا، کیونکہ جب انہیں ازال انا کی ماں کی حقیقت پتہ چلی، ان سب کو واپس لندن بھیج دیا تھا۔ ان کا ہاتھ انا کے سر پر تھا۔ داجی ریئلی مس یو الاٹ، میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں۔ وہ ابھی بھی ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ مجھے اب کبھی خود سے دور مت کرنا پلیز۔ اٹھو اوپر بیٹھو۔ اب ان کا لہجہ ایسا تھا جیسے زاویار کے ساتھ ہوتا تھا۔ چپ ہو جاؤ، آپ کو یاد ہے ہمیں نہیں پسند آپ کا رونا۔ اس کے آنسو صاف کیے اور اس کو سینے سے لگایا۔ زاویار نے داجی کے دروازے پر زونی کو روتے ہوئے دیکھا تو تھوڑا قریب ہوا، تو انا کو داجی کے سینے سے لگا دیکھا، اور پھر زونی کو۔ جب زنیرہ کی نظر زاویار پر پڑی تو خاموشی سے سر نیچے کر کے اپنے کمرے کی طرف چلے گئی۔ زاویار یہ سین دیکھ کر دروازے کی سائڈ پر ہو گیا۔ داجی مجھے معاف کر دے، میں آپ کو چھوڑ کر چلے گئی تھی۔ اس کو یہی پتا تھا ڈیڈ زبردستی لے کر گئے تھے۔ مجھے خود سے دور مت کرنا داجی، میں اب نہیں رہ سکتی آپ سب کے بغیر، خاص کر آپ کے بغیر، پلیز۔ آپ کو پتہ ہے میرے پاس وہ والی پونی ابھی بھی ہے جو آپ نے مجھے دی تھی، یہ دیکھیں۔ داجی تو خود سن ہوئے تھے، میں کسی کا نہیں کہتی، مگر آنا آج بھی آپ سے ناراض ہے۔ آپ نے ڈیڈ کو ایک بار بھی نہیں کہا میری انا کو لے کر آؤ۔ آپ کو میں بالکل یاد نہیں آئی، بتائیں؟ آپ سے بات نہیں کرنی میں بہت ناراض ہوں، انا نے شو شو کرتے ہوئے کہا۔ تو باہر کھڑے زاویار کو بھی ہنسی آئی۔ انا وہاں سے روتی ہوئی چلی گئی۔ زاویار ان کو دیکھ رہا تھا، وہ داجی جو گھر کے کسی عورت کو دیکھتے تک نہیں تھے، عورتوں کو اپنی گنتی تک میں نہیں لیتے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور آنسو آنکھوں سے ٹوٹ کر گرا۔ زاویار کے چہرے پر ایک مسکراہٹ بھی آئی، اور اس کوڑی سے ڈھیروں جلن بھی ہوئی، کیونکہ داجی اس کی اکارڈنگ صرف اس کے تھے۔ ابھی داجی کو کچھ وقت اکیلے گزارنا تھا، تو زاویار دروازے سے ہی پلٹ گیا۔ ماضی بابا ہم پاکستان کب تک پہنچیں گے؟ خاموش ہو جاؤ تم تینوں، میں آپ کی داجی سے شکایت کروں گی۔ اب یہ لوگ ایئرپورٹ سے خان حویلی آ گئے تھے۔ السلام علیکم بابا صاحب۔ وجاہت خان بہت خوش دلی سے اپنے چھوٹے بیٹے زمان خان سے ملے۔ اب ان کی نظر 3 معصوم پھولوں پر پڑی۔ یہ لوگ وہ بابا صاحب میں بتاتی ہوں، میں نور العین ہوں، سب پیار سے انا کہتے ہیں، اور یہ ہادی ہے، اور یہ بازل ہے، اور آپ ہمارے داجی ہیں۔ یہ بول کے ان کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگایا، اور پھر عقیدت سے آنکھوں سے لگایا۔ یہ کیا بول رہی ہے زمان خان؟ بالکل ٹھیک بول رہی ہے، ان بچوں کو اندر لے جاؤ، اور تم مردان خانہ میں آؤ۔ اب وہ اپنے بابا صاحب کے سامنے بیٹھے تھے۔ بابا میں نے وہاں ایک شادی کر لی، وہ لڑکی مسلمان تھی، ازال، اس کا انتقال ہو گیا، میں دونوں
लड़के तो संभाल गए हैं, लेकिन अना नहीं संभल रही। वो बीजान के पास रहेगी तो ठीक हो जाएगी। रुखसाना और अरहम और जुनैरा का सोचा है। वो थोड़े नरम पड़ गए थे और वैसे भी इन्हें अना बहुत प्यारी लगी थी। जी बाबा साहब, मैं संभाल लूँगा। जाओ और अपनी बीवी से मिलो। उन्होंने रुखसाना खानम को बहुत मुश्किल से संभाला था, मगर वो एक साबिर औरत थी। समझ गई थी, लेकिन अरहम और जोनी ने इन्हें कबूल नहीं किया था, और ये तीनों तो इतना खुश थे जिसकी कोई हद नहीं। अना अपनी चटपटी बातों से दाजी के बहुत करीब हो गई थी। जितना जावियार था, इसलिए उन्होंने बचपन में ही इसकी मंगनी जावियार से कर दी थी। अना दाजी के पास खेलते खेलते सो गई थी। उन्होंने सोचा रुखसाना खानम के कमरे में छोड़ आता हूँ, मगर अंदर से आती हुई बातों ने इनके पाँव जाम कर दिए थे। इस लड़की ने हमसे ज़बरदस्ती शादी की थी। अब मैं क्या करता ज़मान। वो औरत मुसलमान नहीं थी, मगर मुझसे निकाह के बाद हो गई थी। वो ये सब सुनकर दरवाजे से ही पलट गए थे, और ज़मान साहब को इन तीनों को यहाँ से ले जाने का हुक्म दे दिया था। और इसके बाद उन्होंने किसी लड़की को प्यार तो दूर की बात, किसी बच्ची के सर पर हाथ तक नहीं रखा था। और जिस रात वो गई थी, इस रात भी वो अपने इस मखसूस कमरे में बैठकर रोए थे। और आज भी वो बच्ची इनके लिए बहुत अजीज थी। हाँ, शायद जावियार से भी ज़्यादा, या थोड़ा कम, मगर इसकी बातों ने इन्हें झंझोड़ दिया था। वो कितनी ही देर माजी की यादों में गुम रहे थे, और अब एक और फैसला किया था। उन्होंने अना कमरे में आई तो वहाँ पहले ही से हादी और बादल मौजूद थे। इसकी रोई रोई आंखों को देखकर दोनों बेचैन होते हुए बेड से उठकर इसके पास पहुंचे। हादी ने इसके चेहरे पर हाथ रखकर पूछा, अना क्या हुआ है? तू रोई है? किसी ने कुछ कहा है? मुझ में क्या कुछ नहीं था। फिक्र, टेंशन, डर। अना ने अपने आंसू जल्दी से साफ करके साइड से निकलकर कहा, मुझे क्या होना है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बादल ने अना के सामने आया। कहाँ से आ रही है? हमें तेरे कमरे में बैठे हुए आधा घंटा हो गया है। कहाँ थी? तो बादल ने पेशानी पर बल डालकर पूछा। वो प्यार से तो बताने से रही, इसलिए थोड़ा डपट कर कहा। अना ने आंखें नीचे करके बता दिया, दाजी के रूम से। हादी ने एकदम इसको अपनी तरफ मोड़ा। क्या करने गई थी तू वहाँ? कुछ नहीं, बस ऐसे बातें करने गई थी। बादल भी हादी के बराबर में आकर खड़ा हो गया। बताओ, कुछ कहा है? हादी का लबो लहजा भी अक्सर बदला हुआ था, जैसे अना को कोई कुछ स्कूल, कॉलेज, यूनी में कुछ बोल देता था, वो ऐसे ही पूछता था। और इसके साथ वो करता था कि आइंदा आईना की तरफ आंख उठाकर नहीं देखता था। क्या हो गया है तुम दोनों को? पुलिस अफसर की तरह तफ्तीश कर रहे हो? अना ने झंझलाते हुए कहा। और एक बात बताओ, तुम दोनों मेरे रूम में क्या करने आए हो? और वो भी जनान खाने में? पता नहीं है यहाँ आना, वो आइस को मना है। ओ, फिर भी तुम दोनों यहाँ? अब वो बेड पर बैठ गई थी, जबकि वो दोनों खड़े थे। खिड़की से आए हैं, बादल ने जवाब दिया। इसकी खिड़की मर्दान खाने की तरफ खुलती थी। क्या? अना शॉक्ड में चलाई और खिड़की की तरफ देखा तो वो खुली हुई थी। तुम दोनों पागल हो जो यहाँ से आए हो? बादल ने झंझलाकर कहा। अना, ये बताओ, रोई क्यों हो तुम यार? कोई देख लेता तो? अना ने खिड़की की तरफ देखकर कहा। इसकी बात को नज़रअंदाज कर कहा। हादी इसके बराबर में बैठा और प्यार से इसका हाथ पकड़कर बोला, अना, दाजी ने कुछ कहा तो नहीं? अरे यार हादी, तेरी कसम कुछ नहीं कहा उन्होंने। मैं इनसे बात करते हुए जज्बाती हो गई थी थोड़ी, इसलिए दोनों ने एक साथ कहा, पक्का ना? हाँ यार पक्का। वैसे हादी, बादल जगह अच्छी है। अब हम लोगों को एक दूसरे से बात करने के लिए बाहर नहीं आना पड़ेगा। तो आराम कर, हम भी चलते हैं, बादल ने थोड़े मध्यम आवाज में कहा। और दोनों उठ गए और जैसे आए थे वैसे ही वापस चले गए। और अना ने भी नहीं रोका, क्योंकि इसे भी नॉर्मल होने के लिए कुछ वक्त दरकार था। और अब इसकी सोचों का रुख मरियम की तरफ था, और इसी को सोचते सोचते वो वहीं बैठे बैठे सो गई।
رات کو ہی ارشمان غصے سے گھر سے نکل کے واپس سمرا کے پاس چلا گیا تھا۔ صبح کا تو منظر ہی نرالا تھا، سب لوگ بہت زیادہ حیرت میں تھے۔ داجی خود مردان اور زنان خانے کی جالیاں ہٹوا رہے تھے۔ صبح ساری جالیاں زنان خانے اور مردان خانے سے ہٹا دی گئی تھی۔ اب ناشتہ ڈائننگ ٹیبل پر لگ رہا تھا اور داجی سربراہی کرسی میں بیٹھے انا کا ویٹ کر رہے تھے، جو زمان صاحب اور عادی بازل اور زاویار کے ساتھ جوگنگ پر گئی ہوئی تھی۔ گھر کی ساری عورتیں حیران تھیں، راتوں رات ایسا کیا ہوا جو داجی یہ سب کر رہے ہیں۔ اتنے میں ان سب کی بھی انٹری ہوئی۔ ابے بازل اپن غلط حویلی میں آ گئے ہیں، یہاں تو جالی تھی۔ انا بالکل خاموش تھی اور زاویار نے پوری جوگنگ میں انا کی خاموشی محسوس کی تھی، اور ہادی اور بازل کو تو پتہ تھا انا کی رات کو داجی سے ملاقات ہوئی تھی، اس لیے یہ خاموش ہے۔ داجی نے اگر انا کو اپنے کندھے سے لگایا، سارے لوگ آنکھیں پھاڑ دیکھ رہے تھے۔ یہ ہو کیا رہا ہے؟ صبح سے داجی نے پیار سے کہا۔ میرا بچہ ابھی بھی ناراض ہے؟ ہاں، یک لفظی جواب۔ ہم تو پہلے ناشتہ کرتے ہیں، پھر دوستی، اور جو میری خانم کو پسند ہے وہی کھائے گی۔ یہ بات زمان صاحب کو خاصا جتا کر کہی گئی تھی۔ زمان صاحب تو بہت حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ دادا پوتی کو جب داجی نے بولا تو وہ سر جھکاتے ہوئے ٹیبل پر بیٹھ گئے، اور باقی سب بھی۔ ارحم داجی کے برابر والی کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ داجی اس کے سر پر کھڑے ہو گئے۔ برخوردار اٹھو یہاں سے، یہاں میری خانم بیٹھے گی۔ مگر داجی، اس نے احتجاج کرنا چاہا، مگر داجی کی گوری سے اٹھ کر زمان صاحب کے برابر میں بیٹھ گیا، اور انا کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی تھی داجی کے اس عمل سے، مگر اس نے ضبط کر لی، کیونکہ ورنہ وہ بہت جلدی مان جاتی تھی۔ ایسی بات کا فائدہ ہادی اور بازل اٹھاتے تھے۔ اچھا تو بتائیں کیا کھانا ہے نورے جان کو؟ داجی اپنے بچے کو خود اپنے ہاتھ سے کھلائے گی۔ انہوں نے سب کو اگنور کیا اور واپس انا کی طرف متوجہ ہوئے۔ سب بہت حیرت سے دیکھ رہے تھے، خاص کر زمان صاحب۔ ان کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا بازل کی زبان پر کھجلی ہوئی وہ اور اتنی دیر چپ بیٹھ جائے۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا، اور وہ دونوں بھائی بھی اب سکون میں تھے داجی کے عمل سے۔ داجی، آپ کو پتہ ہے انا کو ویسے ہم نے کچرے سے اٹھایا ہے۔ انا کی آنکھیں دکھانے پر بھی چپ نہیں ہوا۔ اب آپ خود دیکھیں، اس کی ہائٹ اور ہم تینوں بھائیوں کی ہائٹ اور زونی کی ہائٹ اور ڈیڈ کی ہی دیکھ لیں۔ سب اپنا منہ نیچا کر کے ہنس رہے تھے۔ بازل، اپنا منہ بند رکھو ورنہ میں ڈیڈ کو وہ والی بات بتا دوں گی، انا نے وارن کرتے کہا۔ کون سی؟ بازل نے تھوڑا جھجکتے ہوئے پوچھا، کیونکہ اس کے اور ہادی کے سارے سیکرٹ اسی کو پتہ ہوتے تھے۔ وہی والی ڈنر اور اچھا کون سی؟ ارے بازل، ہکلا کیوں رہے ہو؟ میرے پیارے بھائی زاویار کو بھی ہنسی آ رہی تھی، اس کو اپنے بھائی کو پھنساتے ہوئے، اور اس کو اچھا بھی لگ رہا تھا کہ یہ بولی تو صحیح اور اپنے سٹائل میں واپس آئی۔ زمان صاحب بھی انہی کی طرف متوجہ ہو گئے تھے یہ چیز دیکھ کر۔ بازل کی گلٹی ابھر کر مدھم ہوئی۔ ڈیڈ، وہ بات یہ ہے انا تو کچھ لے نہ۔ بازل نے اس کو بولتے دیکھا تو فوراً اپنی طرف متوجہ کیا۔ ارے ارے، لیتی ہوں میں، تو کیوں ٹینشن لیتا ہے؟ داجی، جو ان سب کو دیکھ رہے تھے اور ان سب کی باتوں کو انجوائے بھی کر رہے تھے، لیکن اپنی بات کو نظر انداز کرنا، اور یہ بھی نہیں پتا تھا کہ وہ مانی ہے کہ نہیں۔ بس کرو تم سب۔ انا، آپ کی ناراضگی ختم ہوئی؟ ہم سے بالکل نہیں۔ بول دو ان سے، ہادی، بات نہیں کرنی مجھے۔ ان سے بہت رلایا۔ دا گریٹ انا کو داجی زاویار بہت دیر سے یہ دادا پوتی کو لاڈ دیکھ رہا تھا۔ بس کرے داجی، اس کوڑی کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو منانے کی۔ زاویار نے آنکھیں سکوڑ کر گھورا۔ کہاں داجی، دیکھا یہ بچپن میں بھی ایسے ہی جلتا تھا، اور یہ کوڑی کس کو کہا؟ ہادی، تم ہنس رہے ہو، یہ تمہاری بہن کو کوڑی بول رہا ہے، اور یہ سب اس بازل کی وجہ سے ہے، اور بول کے اس کے بال کھینچے۔ آؤچ داجی، دیکھ رہے ہیں یہ بہت جنگلی بلی ہے، اور زاویار بھائی نے بالکل ٹھیک کہا، اس کوڑی کو مت منائے۔ بازل، بات مت کرنا تم مجھ سے۔ اور داجی نے بھی کہکا لگایا، اور باقی خواتین ہونک بنے دیکھ رہے تھے۔
یہ ہو کیا رہا ہے؟ ہادی صاحب مجھے کوڑی بول رہے ہیں؟ کیا میں واقعی کوڑی؟ انا نے روحان سی ہو کر کہا، کوئی نہیں ہادی۔ اپنی کرسی سے اٹھ کر انا کے قدموں میں بیٹھا اور کہا، نہیں بالکل نہیں میری انا، میری پرنسس۔ میں آپ کو پتہ ہے داجی، جب ہماری انا ہمارے قدم سے قدم ملا کر چلتی ہے نا تو سر فخر سے اونچا ہو جاتا ہے۔ اور بازل بھی آ کر بیٹھا، اور میری انا ہمارا غرور اور مان ہے۔ اور زاویار بھائی خبردار، یہ صرف میری کوڑی ہے۔ ایک بار سب کا کہکا لگا اور ارحم غصے سے گھوڑ کر چلا گیا اور زونی حسرت سے انا کو دیکھ رہی تھی۔ کتنی لکی تھی وہ، کتنا پیار کرنے والے بھائی ملے تھے۔ اور دل میں سوچا، کاش میرا رویہ ان سب سے صحیح ہوتا، کتنا کچھ برداشت کیا ان لوگوں نے۔ ایک آنسو آنکھ سے ٹوٹ کر گرا۔ ویسے یار آپ کے بیسٹ بڑی کہاں ہے؟ ہادی اپنی جگہ پر بیٹھتے ہوئے زاویار سے مخاطب ہوا، یار وہ دراصل شہر گیا ہوا ہے، کل تک آ جائے گا۔ آملیٹ کا ایک بائٹ لیتے ہوئے کہا۔ داجی کو ایک دم یاد آیا، کل تو دستار بندی ہے۔ ارے ہاں عزائم ارشمان کا کچھ پتہ کرو، کل دستار بندی ہے، کیا ہوتا ہے داجی؟ انا ایک دم ایکسائٹڈ ہوتے ہوئے بولی۔ ارے ناراضگی ختم کر دی آپ نے؟ زاویار اور انا کو چھیڑنا چھوڑ دے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ انا ابھی اس کو نظر انداز کیا اور واپس داجی کی طرف متوجہ ہوئی۔ بتائیں داجی وہ کیا ہوتا ہے؟ میری انا ان کی چیئر کے پاس نیچے بیٹھی ہوئی تھی کیونکہ وہ ان کے ساتھ ان کی گود میں بچپن میں بیٹھتی تھی اور خوب باتیں کرتی تھی۔ انا کی آنکھیں نم تھیں جب داجی نے اسے اپنی موجودگی کا احساس کھنکھڑا کر دلایا۔ انا نے جلدی سے آنکھیں صاف کر کے کھڑی ہوگی اور داجی چیئر پر بیٹھ گئے اور انا بھی ان کے بیٹھتے ہی ان کے پاس صوفے پر بیٹھ گئی۔ آپ کو پتہ ہے خانم، کل رات بھی آپ اپنی سنا کر چلے گئی اور اس رات کو بھی ہم سے ناراض ہو کر۔ گھر کی گدی پر خاندان کا بڑا بیٹا بیٹھتا ہے، اس طرح ارشمان خان گھر کا بڑا ہوتا ہے، اس لیے اب وہ بیٹھے گا اور گاؤں والوں کے مسئلے حل کرے گا۔ او اچھا، یہ سب کچھ کہاں ہوگا؟ مطلب مجھے بھی دیکھنا ہے داجی یہ سب؟ انا نے جیسے بولا ایک دم ڈائننگ ہال میں جیسے موت جیسا سکوت چھا گیا۔ خانم یہ دستار بندی پنچایت میں ہوتی ہے۔ اچھا تو کیا ہوا؟ سب نے آنکھیں بڑی کر کے انا کو دیکھا جیسے زمان صاحب انا کو ڈانٹے۔ انا نے اپنی بات مکمل کی، میرا بازل دستار بندی کی ویڈیو بنائے گا اور میں پھر دیکھ لوں گی کیسا داجی، اور آپ کی ذمہ داری میں اس سے شوٹ کروانے کی، ٹھیک ہے؟ اور ہماری دوستی بھی پکی۔ ویسے یار نین مریم نہیں آئی؟ ہادی نے بے ساختہ اپنا منہ اٹھایا۔ وہ ان کی طبیعت کچھ خراب ہے۔ او اچھا میرا ہو گیا، میں اب تھوڑا آرام کروں گا اور اپنا بازی 3 بجے تک نکلیں گے شاپنگ پر۔ اوکے میرا بھی ہو گیا۔ انا بھی نیپکن سے ہاتھ صاف کرتی ہوئی اٹھی۔ خانم جی، داجی آپ روکے، ایک سیکنڈ بات کرنی ہے، بلکہ آپ ہمارے کمرے میں جائیں، ہم آتے ہیں تھوڑی دیر میں۔ اوکے داجی۔ سب اب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے اور زاویار بھی شہر چلا گیا، تھوڑا پارٹی کا کام تھا اس لیے۔ داجی کمرے میں آئے تو انا ان کے چیئر کے پاس نیچے بیٹھی ہوئی تھی کیونکہ وہ ان کے ساتھ ان کی گود میں بچپن میں بیٹھتی تھی اور خوب باتیں کرتی تھی۔ انا کی آنکھیں نم تھیں جب داجی نے اسے اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ انا نے جلدی سے آنکھیں صاف کر کے کھڑی ہو گئی اور داجی چیئر پر بیٹھ گئے اور انا بھی ان کے بیٹھتے ہی ان کے پاس صوفے پر بیٹھ گئی۔ آپ کو پتہ ہے خانم، کل رات بھی آپ اپنی سنا کر چلے گئی اور اس رات کو بھی ہم سے ناراض ہو کر اور روتی ہوئی چلے گئی تھی۔ نہ کل ہم پوری رات سوئے تھے اور نہ اس رات کو۔ انا نے ایک دم پریشان ہو کر ان کی طرف دیکھا اور بے ساختہ ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا، داجی سوری، میں آپ کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ انا نے اپنا سر جھکا کر کہا، وہ ایسی ہی تھی، کسی کو ذرا سے دکھ میں دیکھ کر پگھلنے والی۔ داجی نے واپس بولنا شروع کیا، پتہ ہے ہم نے بھی آپ کو بہت یاد کیا تھا۔ ہم مرد ہیں نا تو ہم رو نہیں سکتے، مگر ہمارا کسی نے سوچا تھا
انہوں نے انا کی طرف دیکھا۔ داجی پلیز ایسی باتیں مت کریں، آپ انا کو بہت عزیز ہیں، آپ ایسا بولیں گے تو اور اٹھ کر ان کے گلے لگ کر رونے لگی۔ اور آج ایک مرد بھی رو رہا تھا، وہ مرد جو کسی عورت کو، گھر کی کسی بیٹی کو دیکھتے تک نہیں تھے، آج ایک لڑکی کے لیے رو رہے تھے۔ ہاں، کیونکہ وہ بچی انہیں بہت عزیز تھی، جس سے داجی بہت پیار کرتے تھے۔ پلیز داجی ایسے مت بولے، میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں اور کبھی آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، اور آپ بھی مجھے کبھی دور مت کرنا، میں ہمیشہ آپ کے پاس رہنا چاہتی ہوں۔ تو پھر ٹھیک ہے، ہم کبھی آپ کو الگ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ میں نے دادا پوتی کو ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ زاویار شہر جاتے جاتے داجی سے ایک کام یاد آ گیا تھا۔ داجی میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ بہت جلتا ہے ہم سے، بچپن میں بھی ایسا ہی کرتا تھا، انا نے شوں شوں کرتے ہوئے کہا۔ ارے ارے، دونوں ارے ارے ہی کرتے رہ گیا، اور وہ پیر پٹک کر یہ جا وہ جا۔ خان آپ نہیں سدھریں گے نا؟ داجی میں اپنی جگہ کسی کو بھی نہیں لینے دوں گا، آپ صرف میرے ہیں، بول کر داجی کے گلے لگا اور ان کے ماتھے پر بوسہ لے کر پیچھے ہٹا۔ خان آپ بچپن میں بھی ایسے ہی کرتے تھے، ویسے داجی ایک بات کہوں، میرا بھی نکاح کرا دے، دل کی بات زبان سے آج ادا ہو ہی گئی۔ اور وہ کیوں خان؟ داجی خوب سمجھ رہے تھے، لیکن اپنے جان سے عزیز پوتے کے منہ سے سننا چاہتے تھے۔ ایسے ہی ایک کام ختم ہوگا، میں تو بس اس لیے کہہ رہا تھا۔ وہ بھی زاویار تھا، بات سنبھالنے کا ہنر خوب جانتا تھا۔ اچھا، انہوں نے اچھا کو کھینچ کر کہا۔ ارے بھائی، میں جا رہا ہوں، اب وہ خیال سے بول کر جانے لگا۔ بات سنو، وہ رکا ذرا مگر پلٹا نہیں۔ ٹھیک ہے، کبھی آپ کی بات ٹالی ہے جو آج ٹالوں گا، جیو خان۔ زاویار یہ کہہ کر داجی کے گلے لگا۔ آئی لو یو داجی، میں ذرا شہر سے ہو آؤں، پھر اپنے نکاح کے چھوارے کھلاؤں گا، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ داجی، خدا کی امان خان۔ اب بات بس اپنی پوتی سے کرنی سے رہ گئی تھی۔ انا سب خواتین کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی اور گپیں مار رہی تھی۔ ان سب میں زونی اور نسیم خانہ موجود نہیں تھے۔ ویسے دادو، ایک بات بتائیں، آپ کی اور داجی کی شادی لو میرج تھی؟ انا نے تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر بڑے اشتیاق سے پوچھا۔ سب کا کہکہ بلند ہوا اور وہی دادو سرخ ہو گئی، پھر ایک دم خود کو کمپوز کر کے بولی۔ ارے ارے لڑکی، کیا بول رہی ہے؟ میری شادی میری ابا کی پسند کی تھی، انہوں نے تھوڑے ڈانٹنے والے انداز میں کہا، تو انا نے زندگی سے بھرپور کہکہ لگایا۔ ارے دادو، آپ تو بلش ہی کر گئی۔ میں تو بس ایسے ہی پوچھ رہی تھی، اور بول کن کی گود میں سر رکھا۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ان سے اس طرح کے مذاق کرے، مگر انا کرتی بھی تھی اور انہی کی گود میں سر بھی رکھتی تھی، وہ بھی پیار سے۔ اس کے بال سہلانے لگی اور وہ بھی اپنی چٹ پٹی باتوں سے انٹرٹین کرنے لگی، مگر بار بار اس کا ذہن مریم کی طرف تھا۔ ارشمان گھر میں داخل ہوا تو سمرہ اپنے گھر اپنی امی سے بات کرنے میں مصروف تھی۔ ارشمان کو دیکھ کر فوراً موبائل رکھا اور اس کے پاس آئی۔ تم تو بول کر گئے تھے کہ تھوڑے دن لگیں گے گاؤں میں، اور تم یہاں؟ وہ اکیلی میری اجازت کے بغیر شاپنگ پر چلے گئی۔ اس کی ہمت کیسی ہوئی میری اجازت کے بغیر جانے کی؟ اس کو پتہ نہیں کس بات کا غصہ تھا، مریم کے جانے کا یا ہادی، انا اور بازل کے ساتھ جانے کا؟ مگر جو بھی تھا، اس کو بہت غصہ آ رہا تھا۔ ارے کول ڈاؤن میری جان، تم کیوں اتنا غصہ کر رہے ہو؟ دو رکھ کر دیتے، انسان بن جاتی اور پھر کبھی نہ جاتی۔ ارشمان نے اس کی طرف دیکھا اور فخر سے بتایا، 2 نہیں 10 رکھ کر مارے ہیں۔ آئندہ کمرے سے بھی نکلنے سے پہلے 10 بار سوچے گی۔ ارشمان چھوڑو نہ، اپنا غصہ تھوک دو پلیز، چلو ہم شاپنگ پر چلتے ہیں، تمہارا غصہ کم ہو جائے گا۔ سمرہ تھوڑا مسکا لگا کر بولی تھی، اس کو عجیب سی ہی خوشی ہو رہی تھی مریم کا سن کر۔ اچھا جاؤ اور تیار ہو جاؤ، میں بھی فریش ہو جاتا ہوں۔ وہ یہاں آ کر ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ تھینک یو خان صاحب، بول کر اس کے گال پر اپنے لب رکھ کر بھاگی
اور وہ بھی فریش ہوتا ہوا واش روم میں بند ہو گیا۔ یہ تینوں بھی ریڈی ہو کر شاپنگ پر جا رہے تھے۔ بازل نے بلو پینٹ اور وائٹ ٹی شرٹ، ہادی نے وائٹ پینٹ بلیک ٹی شرٹ اور انا نے بلیک پینٹ اور بلو گھٹنوں سے اوپر آئی ہوئی شرٹ پہنی ہوئی تھی اور انا نے گلے میں گھما کر اسٹولر بھی لیا ہوا تھا۔ ارے آج تو ڈرائیو میں کروں گی، انا نے ڈرائیونگ سائیڈ کے گیٹ پر کھڑی ہوتی ہوئی ایکسائٹیڈ ہوتے ہوئے بولی۔ کیوں ڈرائیو کرے گی؟ بازل نے تیوری چڑھا کر بولا۔ اس نے بھی لاپرواہ انداز میں کہا، کیونکہ میرا دل چاہ رہا ہے آج ڈرائیو میں کروں گا۔ بازل نے کہہ کر ہادی کی طرف دیکھا، جیسے تائید چاہیے ہو۔ بالکل نہیں، ڈرائیو میں کروں گا، سمجھے؟ ادھر دو۔ ہادی نے دونوں سے گاڑی کی چابی چھین کر دونوں کو گھورا اور ساتھ میں بازل کو بھی ذلیل کیا۔ خاموش، 8 منٹ ہی سہی مگر بڑا ہوں میں تم سے، اور تم سے پورے 3 سال اور 8 منٹ۔ بھئی دو مجھے، میں کروں گی۔ انا نے ہادی کے ہاتھ سے چابی چھینی۔ کوئی نہیں، میں کروں گا۔ بازل نے بھی انا کے ہاتھ سے چابی چھینی۔ ابھی ہادی کچھ کہتا اس سے پہلے ایک آواز کی وجہ سے تینوں پلٹے۔ ویسے اچھا، میں اس آواز پر تینوں پلٹے۔ السلام علیکم، ارحم آپ سے آج میں ضرور ملتی، وہ بھی سکون سے۔ انا ان دونوں کے سائیڈ سے نکل کر ارحم کے سامنے آئی۔ اور وہ کس خوشی میں؟ ارحم نے بھی سرد انداز میں پوچھا۔ اس کے اس طریقے سے بولنے پر ہادی اور بازل نے مٹھیاں بھونچی۔ برا تو انا کو بھی لگا مگر درگزر کر دیا۔ کیا مطلب؟ بھائی ہیں میرے آپ، جیسے ہادی اور بازل ہیں اسی طریقے سے۔ انا ابھی اپنی بات مکمل کرتی، اسے بیچ میں ہی ٹوک دیا۔ کوئی بھائی نہیں ہوں میں تمہارا، زیادہ اڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے زنیرہ کے پر کاٹ کے اسے گھر میں بٹھایا، میں ایسے ہی تمہیں بھی بٹھا دوں گا، اور اس سے پہلے تم یہ کرو میں تمہاری جان لے لوں گا۔ ہادی جو صرف کب سے ارحم کی بکواس برداشت کر رہا تھا کہ انا ہرٹ نہ ہو اس بات پر، تو اس کو پتنگے لگے اور ایک دم دھاڑا۔ بازل گاڑی میں بیٹھو۔ مگر بھائی یہ کیسے بکواس کر رہا ہے؟ انا نے بازل بھی غصے سے بولا۔ انا بازل فوراً گاڑی میں بیٹھو، کوئی ضرورت نہیں ہے اس پاگل شخص کے منہ لگنے کی۔ مگر ہادی، بازل دوبارہ بولنے لگا۔ ہادی نے اس طرح غصے سے دیکھا، وہ خاموشی سے انا کا ہاتھ پکڑ کر اندر بیٹھ گیا۔ ان کے بیٹھتے ہی ہادی ارحم کی طرف مڑا۔ اور ایک بات اور کان کھول کر سن لو، تمہارا جو بھی پاگل پن ہے عورتوں کو لے کر، وہ اپنے تک، یہ اپنی بہن تک یا اپنی ماں اور بیوی تک محدود رکھنا۔ میری انا سے تم دور رہنا، یہ وارننگ ہے تمہارے لیے۔ اچھا ہوگا میری نور جان سے دور رہو، کیونکہ اس کی طرف آنے والے ہاتھ کو میں اور بازل جھٹکتے نہیں توڑ دیتے ہیں، سو پلیز سٹے اوے۔ اور جاتے جاتے ایک بات ضرور تم سے کہنا چاہوں گا، قدر کرو ان لوگوں کی جو تم کو بنا مطلب کے چاہتے ہیں، تمہاری عزت کرتے ہیں، تمہاری قدر کرتے ہیں۔